یہ بائک سوار جو کہ اپنے کو گھڑ سوار سمجھ رہے ہیں اور بائکوں کو اتنی تیز بھگا کر کہاں لے جا رہے ہیں، کس بات پر ان لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا اور کس بات کو لے کر کے یہ لوگ بحث کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ اس ویلوگ کو ضرور دیکھیں۔ تو دوستوں، میں اپنے ویلوگ کی شروعات کر رہا ہوں اپنے اس بھائی کے ساتھ جو ہے کبھی دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے والا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے تو آپ پرسنل پر کال کریں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اپنی گاڑی کو چینج کرتے ہیں اور گاڑی کو چینج کرنے کے بعد نکل لیتے ہیں اپنے سفر کے لیے۔ پھر ہم سب دوست مشورے سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر ہم سب ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی جھپیاں ڈالتے ہیں۔ یہ ملاقات کئی سالوں کے بعد کی ملاقات ہوتی ہے جو ایک دوست کو اپنے وطن سے کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ فائنلی ہم سب ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اور پھر ملنے کے بعد ہم میں مشورہ ہوتا ہے کہ موسم کو دیکھتے ہوئے کچھ چوکوبار کھا لی جائیں، اور چوکوبار کھاتے ہی ہمارے دو پیر والے گھوڑے سر پڑ دوڑنے لگتے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے پھر ہمیں مل جاتے ہیں ہمارے مولی ممشاد اور مولی نوشاد۔ پھر فائنلی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ کھا لیا جائے، تو پھر ہمارا ارادہ بنتا ہے کہ پان کھایا جائے۔ دیکھیے مولی ممشاد کس طریقے سے پان کھا رہا ہے، امیر صاحب سٹا سٹ پان لے گئے، مولی نوشاد بھی کس طریقے سے پان کو جوارا۔ فائنلی میں بھی کھا لیتا ہوں، اور پھر ہمارے انور صاحب اور ہمارے مولی زاہد صاحب سب پان کھا کھو کے اپنے آپ کو امبانی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں سے اڑان بھرتے ہیں اور اپنے سفر کے لیے پھر سے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے یہ لوگ کیمروں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سلمان بھائی کو دیکھنا کس طریقے سے آئے گا، او ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ہم سب لوگ روانہ ہو گئے اور اپنے سفر کے لیے بالکل بھاگ لگا دی، جس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اعلان کر دیا ہو کہ بھائی آج سب کو 15 اگست پر شیرینی بٹنے والی ہے۔ تو اس مذاق کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمام کائنات کے لوگوں کو بھیجا ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم سب لوگ یہ مسجد دیکھ کر یہاں پر رک جاتے ہیں تاکہ ہم سب نماز کو ادا کریں۔ ہم سب لوگ یہاں رکے اور ہم سب نے وضو کیا، اور وضو کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں وہ سکون ملا کہ گویا ہمارے سر پر سے پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ اب نماز پڑھنے کے بعد پھر سے ہم سب ساتھی اپنی گاڑیوں کو نکال کر، اپنے ہوائی گھوڑوں کو نکال کر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم سب لوگوں کو ایک بار اور پھر یاد آتی ہے سموسے کھانے کی۔ کچھ لوگ بیچارے جلد بازی میں بنا چٹنی کے سموسے کھا گئے، لیکن ہم تو نکلے ہوشیار، ہمیں بھیا چٹنی والے سموسے چاہیے۔ اور آپ امیر صاحب کو دیکھیے کھانے کے علاوہ کدھر بھی توجہ نہیں، صرف اور صرف کھانے پر۔ میں نے بھی اپنے سموسے چٹنی کے مزے لیے، مولی انور بھی کھا رہے ہیں مزے سے۔ پھر فائنلی ہم یہ سب کچھ کر کے پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پچھلے سال سب ہم جمع ہوئے تھے، تاج المساجد، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گنبد و مینار کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی انٹری دروازہ ہے جس سے ہم سب اس مسجد کے اندر داخل ہو رہا۔ آپ دیکھیے اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے، اس کے گنبد و مینار، اس کے مینار پر آپ چڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا شاندار اس کو بنایا ہے۔ پھر یہاں پہنچنے کے بعد ہم سب رک جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہم سب نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے مل لیتے ہیں، جس میں مولی تصور، مولی عاشق اور مولی فرمان اور مولی اکبر وغیرہ ان لوگوں سے مل لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ جماعت والے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پگڑی باندھ دیجیے، ہم ان کے پگڑی باندھ دیتے ہیں، اور ان کے پگڑی باندھنے کے بعد پھر ہم روانہ ہو جاتے ہیں اپنے مینیجر صاحب سعید صاحب سے مل کے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے ساتھی بھی سعید بھائی سے ملاقات کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مولی ارشاد، مولی ممشاد۔ اسی طریقے سے ہر ایک ساتھی باری باری کیا ہے سعید بھائی سے معانقہ کرتے ہیں، یا امیر صاحب معانقہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا شاندار یہ منظر ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھی کئی سال کے لمبے عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب ساتھیوں کے اندر محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے مولی عبدالحسیب صاحب، ان سے بھی تمام ساتھی گلے ملتے ہیں۔ مولی موسیٰ صاحب رات گڑھ والے، ان سے بھی سب گلے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام ساتھی جو بھی آتا ہے ایک دوسرے سے گلے مل کے اپنی وہ برسوں پرانا جو فراق تھا اس فراق کو کیا ہے خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ الحمدللہ تمام ساتھی خوب ایک دوسرے سے گلے مل کر کے خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خوشیوں کو تا حیات باقی رکھے۔ اور میں بھی گلے مل لیتا ہوں۔ پھر ہم سب لوگ اپنی گاڑیوں کو اٹھا کر روانہ ہو جاتے ہیں حاجی ہوٹل کی طرف، جو کہ بھوپال کی ایک بہت ہی مشہور ہوٹل ہے جہاں ہم سب کو پینا ہوتا ہے فالودہ۔ ہم اپنی گاڑی کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، تمام ساتھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے تاج المساجد سے نکل لیتے ہیں۔ فائنلی ہم سب پہنچ جاتے ہیں حاجی ہوٹل، جہاں پر ہمارے مولی اسامہ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم سب لوگ اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کیپٹن محمد اظہر صاحب ہیں،
جو کہ کیا ہے حاجی ہوٹل میں آتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر فائنلی وہ فالودہ جو بھوپال کا سب سے مشہور ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ دو لوگ پہلے ہی اپنے کسی عذر کی وجہ سے لے لیتے ہیں۔ پھر تمام ساتھیوں کو اپنے اپنے گلاس مل جاتے ہیں، تمام ساتھی فالودہ پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولی حیا، مولی زاہد اور بہت سارے لوگ، مولی نوشاد، مولی فرمان، مولی موسیٰ، سب لوگ اپنے اپنے گلاس میں کیا ہے فالودہ پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تمام ساتھی خوب انجوائے کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی اپنا ایک کلپ کیا ہے بنا لوں فالودہ پیتے ہوئے۔ تو تمام ساتھی نے ماشاءاللہ اچھے سے فالودہ پیا اور اپنے وقت گزارے اور خوب خوشیاں منائیں۔ لیکن آپ کو ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو دو تین لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ڈبل فالودہ پینے والے ہیں، یہ دو تو یہ بیٹھے ہیں اور ایک امیر صاحب وغیرہ، مولی شفیع اللہ بھی ڈبل میں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ یہ مذاق والا وقت تھا، اور ہمارے اور یہ ہندوستان کی مشہور شخصیت ہے۔ اگر آپ انہیں نہیں جانتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو انہیں جان سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں اور انہیں سرچ کریں۔ ہندوستان کا مشہور شاعر قاری محمد زبیر فلاحی زلفی، جو کہ ہمارے درسی ساتھی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا ایک ساتھی ہندوستان کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ تاج المساجد آ جاتے ہیں، وہاں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم سب لوگ نکل لیتے ہیں فارم ہاؤس کی طرف، جہاں ہم سب کا ٹھکانہ ہے اور ہم سب کی محفل اور ایک مجلس لگنے والی ہے۔ تمام ساتھی ایک کے بعد دیگرے اپنی بائکوں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور سب نکل لیتے ہیں۔ ہم بھی فائنلی نکل چکے ہیں، اور تمام ساتھی دیکھو کس طریقے سے قطار در قطار بائکوں پر سوار ہیں، اپنی سواریوں کو بالکل ہوا سے بات کراتے ہوئے الحمدللہ ہمارے ساتھی لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے ساتھی انجوائے کر رہے ہیں، مولی انور، مولی مسیح، مولی سلمان اور ماہر صاحب۔ تو آخر کار ہم سب لوگ آ جاتے ہیں اس فارم ہاؤس پر جو ہم سب نے بک کیا تھا۔ وہاں پر پہلے سے ہی ہمارے استقبال کے لیے مولوی محمد ندیم مغیث پور اور مولوی محمد محبوب دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کے استقبال میں وہاں پر آ جاتے ہیں، اور یہ کے بعد دیگر ایک دوسرے سے معانقہ کرنے لگتے ہیں اور گلے ملنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا شاندار یہ فارم ہاؤس ہے اور کتنا خوبصورت یہ جگہ ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ جگہ، اور یہاں پر ہمارے ساتھی اپنے آپ کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ جھولا جھول رہے ہیں۔ روبی اس فارم ہاؤس کا نام ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے امیر صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ مولی حیا اور مولی اظہر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی کب تک آپ تشریف لائیں گے۔ یہاں پر تمام ساتھی آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنا خوشگوار یہ وقت لگ رہا ہے کہ ہم تمام ساتھی جو بہت عرصے سے ایک دوسرے سے دور رہے، لیکن جب ایک وقت میں سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا کچھ عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم تمام ساتھی ایک ساتھ بیٹھے اور بہت ساری باتیں کی، اور پھر باتیں کرنے کے بعد ہم سب کو بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے ٹیبل پر۔ ہم سب لوگ بڑے مزے سے اور بڑے انجوائے والے انداز سے اور بڑے خوشی سے ہم سب کھانا نوش فرماتے ہیں، اور سب بھوپال کی مشہور بریانی پر اور وہاں کی نلی نہاری پر اس قدر ہم سب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کچھ دیر میں تپیلے بجنے کی آواز آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم کھانے کو پچانے کے لیے تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں اور میچ کھیل لیتے ہیں۔ کس طریقے سے ہمارے کپتان نے یہ کٹ مارا ہے، اور یہ ہمارا ڈریسنگ روم ہے جس میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سے ہم میچ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میچ انجوائے کرتے کرتے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ معاملہ بگڑ جاتا ہے، اس میں بحث کرنے لگتے ہیں ساتھی کسی بات پر، اس میں ہمارے کپتان اور ہمارے ٹیم کے کھلاڑی احتجاج درج کرواتے ہیں۔ اس کو بھی آپ اس کلپ کے اندر ضرور سنیں۔ کیا دقت ہے؟ ارے آؤٹ ہے سر، آؤٹ ہے بس، آؤٹ ہے سر، آؤٹ۔ پھر ہمارے کپتان ہیڈل بنا کر ہمیں کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپنے کپتان کی بات کو سننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کپتان تھوڑا غصے میں تھا ہمارا، کیونکہ اس کے ساتھ بے ایمانی کی گئی تھی، اس لیے ہم کپتان کی بات کو سنتے ہیں اور کپتان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سب ساتھی تو میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے سعید بھائی اپنا ویلوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی وہ اپنی ویڈیو کے اندر لے لیتے ہیں۔ تو فائنلی میں بھی ان کی ویڈیو کے اندر آ جاتا ہوں، اور ہمارے سعید بھائی کے جو ویڈیو بن رہی ہے اس ویڈیو میں شریک ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے سر پر ٹوپی لگا کر ان کی ویڈیو میں شریک ہو کر ان کو تھینک یو اور شکریہ بول کر چل دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میچ کھیلنے کے بعد جب ہمیں خبر لگتی ہے کہ ہمارے لیے چکن فرائی بھی کیا گیا ہے، جس کو تیار کرتے ہیں ہمارے مولوی محمد سعید قاسمی اور ان کے ساتھ جو خدمت گزار ساتھی ہیں وہ، جن میں مولوی آصف، مولوی قاسم، مولوی اسد دیولی اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ پھر فائنلی ہمارے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ساتھی باری باری اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں اور سب اپنے اپنے حصے کا کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آخر میں ایک حصے ساتھی آتے ہیں جن کے لیے ہم کافی دل رکھتے ہیں اور جس سے ہم کافی مذاق بھی کرتے ہیں، جن کو ہم مولانا مسیح اللہ جو کہ ہمارے امیر ہیں ان سے جانتے ہیں۔ جی آتے ہیں، اصل میں سونے جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ لگتا ہے کہ چکن فرائی ہو چکا تو دوڑ کر وہاں آ جاتے۔ پھر جب روانگی کا وقت ہوا تو ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور ہر ایک ساتھی کو خود مختار بنا دیا گیا کہ جو بھی ساتھی جو رائے دینا چاہے
اگلے مجلس سے متعلق تو وہ دے سکتا ہے اور اپنے تاثر بھی پیش کرے۔ تو سب سے پہلے ہمارے امیر صاحب نے اپنے تاثر پیش کیے، اس کے بعد مولوی فرمان نے کچھ، اس کے بعد کچھ مولوی شفیع اللہ، کچھ مولوی انور، اس کے بعد مولوی نوشاد، کچھ مولوی سعید، مولوی قاسم اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اپنے اپنے تاثر پیش کیے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ جمع ہوئے، بعد میں کچھ ساتھی آئے، مولوی سعید، مولوی فرقان، یہ سب آ کر ہماری مجلس میں جمع ہو گئے۔ مولوی تمیم، مولوی عمران اور مولوی شاہ نواز، مولوی عبدالوکیل، سب ساتھی آ گئے، ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لیکن جب آخر میں مولوی شہید آئے تو اپنے ساتھ اللہ کی ایک دوسری مخلوق کو بھی لے آئے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس میں ایک بکری کا بچہ بھی آ گیا ہے، اس کو بھی ہم نے اپنی مجلس میں شریک کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہماری ایک اور مجلس جس طریقے سے پچھلے سال ہوئی تھی، الحمدللہ اس سال بھی ہم نے رکھی تھی کہ ہمارے تمام ساتھی موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے ان کے ساتھ وقت بتایا ہے، اور کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو پچھلے سال کی طرح نہیں آ سکے، یا پچھلے سال آئے تھے اس سال نہیں آ سکے، اور کچھ ایسے بھی ساتھی ہمارے جو فی الحال کسی بھی صورت نہیں آ سکتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک پیارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہم سب ساتھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی اس وقت نہیں آ سکے ہیں، اللہ رب العزت جو ان کی رکاوٹیں تھیں، اگلی مرتبہ ان کی رکاوٹوں کو پس و پیش کر کے ان کو ہمارے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان میں چند ساتھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جی جان اس مجلس کے لیے، اس محفل کے لیے لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو اور ان کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔